أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الانبیاء ہم کر رہے تھے، 50 آیتوں تک ہم نے الحمدللہ کر لیا۔ لیٹس اسٹارٹ فرام آیت نمبر 51۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینہ، دی ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، سمجھ بوجھ اس کی۔ رشد کا مطلب جو ہے سیدھے راستے پر چلنے کی سمجھ، دانائی، وزڈم، کوئی چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی سمجھ، اور جو ہے سیدھے راستے چلنے والے کو مرشد یا مرشد کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مرشد آپ لوگ اردو میں بھی ورڈ سنے ہوں گے، اسی روٹ سے جو ہے وہ جو ہے ڈیرائیوڈ ہے۔ سیدھا راستہ دکھانے والے کو بھی مرشد کہا جاتا ہے، اور جس کو دینی سمجھ ہو اس کو بھی مرشد کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بہت اسپیشل ایک اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، ان کو امام بنایا، اور ان کو ایک اسپیشل وزڈم دی۔ ان کو سمجھ آتی تھی ایون بیفور ہی گاٹ جو ہے نبوت، ان کو صرف سورج کو دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور پھر بت پرستی کے بھی جو تھے وہ خلاف تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد یعنی سمجھ بوجھ دی، وزڈم دی، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور ان کے واقعات پہلے گزرے ہیں، تو اس سے پہلے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بلوغیت سے بھی پہلے بچپن میں ہی ان کو جو ہے یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، جس کی وجہ سے بہت جب چھوٹے تھے تب سے جو ہے ان کو شرک اور توحید میں فرق سمجھ آتا تھا۔ اور دوسرا نبوت سے بھی پہلے ان کو جو ہے یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی، وہی کہ ان کے اوپر نازل ہونے سے پہلے یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی۔ وَكُنَّا، اور تھے ہم، بھی اس کو، عالمین، جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ ان کو یہ اسپیشل وزڈم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور وہ نبوت کے حقدار ہے۔ اذ قال، جب اس نے کہا، لی ابیہ، اپنے باپ سے، اور ان کے باپ کا نام کیا ہے وہ ہم کو پتا ہے، آزار، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما ہذہ، کیا ہے یہ، التماثیل، مورتیں۔ تماثیل جو ہے اس کا روٹ اگر ہم غور سے دیکھیں میم، سین اور لام ہے، تو یہ مثل سے ہے۔ مثل یعنی الائک، جو ہے مثل، سیم الائک۔ تو ایکچولی جو ہے ان کے دماغ میں کوئی خدا ہوتا ہے تو اس کے الائک دے میک این آئیڈل یا مجسمہ، تو اس سے جو ہے یہ تماثیل آیا ہے، مورتیں ہیں، آئیڈل ہے اس کا مطلب ہے۔ اور اپارٹ فرام آئیڈل ورشپ، ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی یا جو وہ لوگ تھے وہاں کے، وہ لوگ جو ہے ستارہ پرست بھی تھے اور من گڑت آئیڈلز بنا لیتے تھے اپنے خدا کا۔ کوئی ذہن میں ان کے کوئی پکچر ہوتی تھی یا کچھ ہوتی تھی یا کچھ ان کے دماغ میں کچھ ہوتا تھا تو اس کا آئیڈل بنا کر اس کی جو ہے بت پرستی کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے پوچھا جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ مورتیں، التی، وہ جو، تم لہا، ان کے لیے، عاکفون، جم کر بیٹھے ہو۔ عاکفون جو ہے اعتکاف بھی اسی روٹ سے ہے، عین، کاف اور فا، جم کر بیٹھنا۔ تب اب آپ دیکھتے ہیں جب آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، جب کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو پھر کیا ہے، جم کر وہاں بیٹھ کر خوب جو ہے، جیسے مندروں میں دیکھتے ہوں گے آپ یا درگاہوں پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں بیٹھ کر خوب جم کر عبادت کی جاتی ہے نا، تو اس سے یہ عاکفون ہے، خوب جم کر بیٹھ کر وہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ ایک تو فزیکلی بیٹھ کر بھی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے اپنے شرک کے اوپر جمے ہوئے رہنا، اس کے ساتھ جو ہے عبادت کرنا، دونوں جو ہے معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، کس نے، قوم نے کہا، وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، لہا، ان
کے لیے. یعنی اب ان کی قوم نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح جو ہے اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، عابدین عبادت کرنے والے، تو ہم نے تو ایسے ہی پایا. تو اب یہاں سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باپ دادا کوئی ٹریڈیشنز فالو کرتے ہیں اور وہ اپنے خدا، اپنے جو ہے توحید، یا ان شارٹ بہت چھوٹی سی چیز اگر ہم لے قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. بھلے ہی سالوں سال سے، زمانے سے کیوں نہ ہو، باپ دادا کے اگر کوئی ٹیچنگز، اگر کوئی ٹریڈیشنز، اگر کوئی رواج قرآن اور سنت کے خلاف جاتے ہیں تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا رواج ہے. چاہے آپ دیکھیں شادیوں میں کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہے یا کوئی ایسی رسومات، ایون دینداری میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ گھروں کا ٹریڈیشن ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے فلاں ڈے، فلاں یہ، فلاں ایسے کرتے تھے، فلاں نیاز کرتے تھے، فلاں جگہ چادر بچھاتے تھے، یا فلاں ڈے لوگوں کو جو ہے بلا کر اکٹھا کر کر کوئی ایک دینی جو ہے وہ کرتے تھے. تو پھر یہ ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ باپ دادا کا ٹریڈیشن اگر ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بھی کوئی اور آنسر نہیں تھا، بلکہ they were doing all these things because ان کے باپ داداؤں کو ان لوگوں نے یہی کرتے ہوئے دیکھا. قالا، اس نے کہا کہ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. لقد کنتم، البتہ تحقیق ہو تم، انتم تم و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یعنی باپ دادا جو کرتے رہے وہ تو گمراہی میں تھے، ان کو فالو کرتے ہوئے تم بھی گمراہی میں پڑ گئے. تو باپ دادا بڑے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہوں گے. پہلے ہم کو چیک کرنا ہے کہ باپ دادا یا ہم سے بڑے جو ہم کو حکم دے رہے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اگر وہ گمراہی میں ہیں تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ دیکھیے باپ دادا کوئی غلط کام کرتے ہو، غلط فیشن ہو، غلط ان کے دنیا کے معاملے میں بزنس کے پرنسپلز ان کے غلط ہے، تو پھر ہم کیا اپنے نئے آئیڈیاز، نئے کانسیپٹس اکارڈنگ ٹو علم، جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اسکول کالج جا کر علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کرتے؟ کیا ہم ان ٹریڈیشنز کو چینج نہیں کرتے؟ اسی طرح جب دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن اور سنت سیکھ رہے ہیں، تو جو وہ غلط کام کر رہے ہیں دین کے نام پر اس کو چھوڑ دینا ہے. نہ کہ بس چھوڑنا ہے بلکہ اپنی پوری فیملی کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہوتی ہے. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو لایا ہمارے پاس، بالحق، حق کو. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم پوچھ رہی ہے تم جو ہم کو بول رہے ہو کہ الہوں کی جو ہے اس طرح عبادت کرنا یہ سب غلط ہے اور ایک توحید کی طرف بلا رہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ ام انتا، یا تو من اللاعبین، تو کھیلنے والوں میں سے ہے یا مذاق کرنے والوں میں سے. یعنی اب ان لوگوں کو جو ہے یہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، بتوں کو چھوڑ دینا، یہ کھیل کود، مذاق، نان سیریس بات، پرپس لیس بات یہ لگ رہی تھی. اب وہ کہنے لگے کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا پھر ہم سے جو ہے مذاق کر رہا ہے؟ قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. بلکہ ربکم، رب تمہارا. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ان کو دیتے ہوئے کہا بلکہ رب تمہارا، جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو پالتا ہے، وہ کون ہے پتہ ہے؟ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. تو یہ بت جن کی تم عبادت کرتے وہ آسمان اور زمین کا رب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے. وہ کیسا ہے اس کے اوپر غور کرو. وہ آسمان اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے پیدا کیا ہے ان کو. اب دیکھیں پیدائش کے لیے بہت سارے ورڈز آتے ہیں، پہلے بھی ہم لیے جیسے خلقہ ہے اور دوسرے ورڈز ہیں. فطرہ میں جو ہے فطرت عطا کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر ہر چیز کو ایک فطرت ادا کی. جیسے سورج ہے، سورج جو ہے روشنی دیتا ہے اور ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. اس کے علاوہ پہ وہ سن لائٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسی سے سولار انرجی ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک جو ہے فطرت دی. اسی طرح جو ہے جانور کی ایک فطرت ہے. اب اینیملز دے کی ناٹ اسپیک لائک اس، دے کی ناٹ کمیونیکیٹ لائک اس، دے کی ناٹ، ان کی ذہن ویسی نہیں ہے. ہر ایک جانور کا بھی الگ الگ جو ہے وہ ہے. ارتھ کو ہم اگر دیکھیں گے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کتا دیکھے تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، بلی دیکھے تو وہ اپنا کام کر رہی ہے، گائے دیکھے تو وہ اپنا دودھ دے رہی ہے. جو کچھ بھی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے. ٹھیک ہے، جیسے چاند کی بھی فطرت ہے،
وہ کتنے ٹائم پر کتنی جگہ کیسے اس کا گریویٹیشنل پل کتنا ہونا چاہیے, ایوری تھنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیو فطرت. یعنی فطرت کو اگر ہم میں ایک چھوٹے سے اس میں کہوں کہ انہرنٹ جو ہے لا آف نیچر ایک ہر ایک جو ہے اللہ کی کریشن میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک فطرت دی, پیدا کیا اور فطرت, تو اس میں پیدا کرنا پھر اس کا فطرت جو ہے دینا, دونوں چیزیں یہاں پہ آئیں گی. اور فطرہ ہننا فا تا اور را سے ہے, تو اس کے اندر جو ہے افطار بھی اسی ورڈ سے ہے. تو اس میں فطرت ہو گیا جیسے لا آف نیچر کہا, پھر پھاڑنا اس کے مطلب بھی آتے ہیں, اور کوئی چیز جو ہے شروع کرنا جیسے کریشن میں جو ہے پیدا کرنے میں یہ آتے ہیں. یہاں پر بیسیکلی فطرت کرنے کے معنی پیدا کرنا, کریٹڈ اینڈ گیو جو ہے فطرت, اس کے معنی جو ہے یہاں پر آئیں گے. وَأَنَا اور میں یعنی ابراہیم علیہ السلام عَلَى ذَلِكُمْ اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے, یعنی میں اعلان کرتا ہوں, میں گواہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب ہمارا بھی ہے, آسمان و زمین کا بھی ہے, اور اسی نے جو ہے ہم کو پیدا کیا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. یعنی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی عقید توحید کا جو ہے اعلان کرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں. وَتَاللَّهِ اور قسم اللہ کی, لَأَكِيدَنَّ البتہ میں ضرور تدبیر کروں گا, یہاں پہ چال چلوں گا, تدبیر کروں گا. چال تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہے تو تدبیر جو ہے زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہوگا یہاں پر. اصنامکم تمہارے بتوں سے, بعد اس کے ان تولو کہ تم پھر جاؤ, مدبرین پیٹ پھیر کر. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب تم لوگ جاؤ گے, آئی ایم پلاننگ فار سم تھنگ انہوں نے کہا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی پلاننگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہم کیسے پلان کریں گے, کیسے مینیج کریں گے. پلان کرنا, اور ایک مسلمان ہمیشہ کیا کرتا ہے, پلان کرتا ہے, پھر اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایک امپورٹنٹ مشن پر تھے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانا. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں پلان کیا کہ اوکے فلاں دن فلاں لوگ جو ہے ایسے چلے جائیں گے, میں ان کو توحید کی طرف کیسے بلاؤں گا. تو ہی اسٹارٹڈ پلاننگ فار دیٹ. یہ پورا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ چلے گئے تھے, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چھوٹے بتوں کو جو ہے توڑ دیا, اور اس کے بعد بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دیا کلہاڑی, اور پھر کہا کہ لوگوں سے اسی سے پوچھو کہ کس طرح جو ہے یہ سارے بت ٹوٹے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ایک چیز کی طرف میں آپ لوگوں کو چاہتی ہوں کہ غور کریں, دیٹ از پلاننگ. ٹھیک ہے, مسلم شوڈ بی پلانڈ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو 5 وقت کی نمازوں میں جو ہے ہم کو ایک ایسا اسکیڈیولنگ کی ہے کہ وی نیڈ ٹو پلان آور سیلس فار ایوری تھنگ. اور سب سے بڑا پلان تو جو ہے, اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہم تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, رسپانسبلٹیز بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے کیا کہتے ہیں اپنے projects بڑھ رہے ہیں, and you people are taking up more responsibilities. I'm really grateful to you all people. So plan yourself, schedule yourself up and make a plan for everything. And as soon as you get, جیسے ہم لوگ آئیڈیاز جو ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے جو ہے ہم لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں, کیونکہ ابھی یہاں پہ آپ کا آدھے سے زیادہ سفر کمپلیٹ ہو گیا ہے. Now you have to plan something جس سے ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے, توحید کی دعوت دے, لوگوں کو جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں کہ دین کی طرف بلائے. سو ابھی یہاں تک آئے ہیں تو بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے, بہت سارے پلانز ہوں گے آپ کے پاس. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پلان کریں ہاؤ ٹو کال پیپل ٹورڈس قرآن. ٹھیک ہے, ایسے قرآن آپ لے جا کر دے دیں گے تو nobody will read it. You should make people come towards Quran by some plan. So plan for that, make new plans, and I am there, DA is there to support you for everything. If you have any plan for something جو آپ بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں, تو plan, get your project, get everything to me, and speak to your team leader, speak to us, and let's execute it. We are there to help you, to support you. تو پلیز اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جوڑنے کے لیے, ویدر اٹس مسلمز ویدر اٹس نان مسلمز, آپ جیسے جیسے طریقے سے جو ہے اس کو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے, if you have something, I am there always with you انشاءاللہ تعالیٰ. فَجَعَلَهُمْ تو اس نے کر دیا ان کو, کس نے, ابراہیم علیہ السلام نے, ہم از آئیڈلس, تو آئیڈلس کو کر دیا جزازن ٹکڑے ٹکڑے, الا کبیرن مگر بڑا ان کا, لہم ان کے لیے, لعلہم شاید کہ وہ الیہ اس کی طرف یرجعون رجوع کرنے والے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا, موقع پا کر, جب سب لوگ یوم الجشن تھا, کچھ سیلیبریشن کا دن تھا,
تو اس دن سب لوگ وہ جشن کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس دن اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے سلیکٹ کیا، ان کی پلاننگ دیکھی کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ان کے سامنے یہ واقعہ آئے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یوم الجشن کو جو ہے سلیکٹ کیا تھا، دیکھیے آپ لوگ. تو اسی طرح آپ لوگ بھی، جیسے میں ابھی پلاننگ کی بات کی، کوئی ایسا سیلیبریشن کا ٹائم ہے، شادیوں کا ٹائم ہے، تو اس میں جو ہے کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں. وین مور پیپل کلیکٹ، تو جب چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس یا لیفلٹس جو ہے آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ یا ایون BA کے کورسز کے ساتھ یو کین اسپیک ٹو دیم ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایسا جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کالج میں ایونٹس ہوتے ہیں، اسکولز میں ایونٹس ہوتے ہیں، آپ کے ورک پلیسز پہ ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، ایٹ دیٹ ٹائم جو چھوٹے چھوٹے پیمفلٹس آپ کریے یا لیفلٹس آپ وہ کریے، یا وہاں پر کچھ ایسی چیزیں رکھیے وہاں پر جس سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے. کچھ کمپٹیشنز وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، کچھ کوئز آپ رکھ سکتے ہیں، کھیل کود کے گیمز اس میں رکھ کر آپ چھوٹے چھوٹے مطلب اللہ تعالیٰ کی باتیں وہاں پر بتا سکتے ہیں. اینڈ اسپیشلی جو ہے ایک نکاح کے خطبے کا پیمفلٹ جو ہے، سافٹ کاپی یو ول گیٹ اٹ آن دا ویب سائٹ اپنی. تو وہ اس طرح کے پیمفلٹس دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں، پرنٹ کر کے لوگوں کو. نکاح کا خطبہ آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو اپنے ٹیم لیڈر سے ڈیٹیلز اس کے لیے لیجیے، لے کر آپ دیکھیے کہ اس طرح نکاح کے خطبے کا جو ہے لوگوں کو معنی بھی نہیں پتہ ہے، کیا اس کی جو ہے ڈیپتھ ہے، کیوں وہ خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں کیا بولا جاتا ہے، کیوں ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں پتہ ہے. تو شادی کے ٹائم پر، نکاح کے ٹائم پر آپ وہ پیمفلٹس جو ہے پرنٹ کر کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، دین سے کنیکٹ کرنا، قرآن سے کنیکٹ کرنے کے لیے کچھ موقع ڈھونڈیے، تلاش کریے، پلان کریے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یوم الجشن کو چوز کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور پھر کیا کیا، سارے بتوں کو توڑ دیا. بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے کلہاڑی رکھ دی، اور یہ بتوں کو توڑنے کا مقصد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ نہیں تھا کہ وہ شرک ختم کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ آفٹر فتح مکہ انہوں نے کیا کیا تھا، پورے آئیڈلز کو توڑ کر سارے جو ہے شرک کو ختم کر دیا تھا. آئی ہوپ یو ریمبر جو ہے فتح مکہ کا بعد کا واقعہ. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے کچھ ایک مقصد کے ساتھ ان بتوں کو توڑے تھے. ہی وانٹڈ دیم ٹو تھنک کہ یہ بتوں کو کون توڑے ہیں، اور پھر اگر ان کا مقصد جو ہے شرک کو مٹانا ہوتا تو سب سے بڑے بت کو وہ پہلے توڑ دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، لیکن ان کو کچھ جو ہے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے توڑا. اور اس طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام توڑے تھے بت کر کے. آپ اگر مائنورٹی ہے، اف یو آر دیئر ان اے کنٹری ویئر جو ہے آپ ہینڈ فل آف پیپل ہے، یا مائنورٹی ہے، یا شرک کو ختم کرنے کا آپ کا مقصد ہے، تو آپ جا کر ایسا بت نہیں توڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کب کام کیا یہ آفٹر کانکرنگ مکہ. تو اونلی دا گورنمنٹ کین ڈو دیٹ، یا اونلی اف یو آر ان دیٹ اتھارٹیٹیو پوزیشن یو کین ڈو دیٹ. لیکن سمپلی آپ جا کر بت توڑنا یا اس طرح کا فساد پھیلانا، کیونکہ ایک جگہ قرآن کی یہ بھی آیت آتی ہے کہ ان کے بت الہوں کو گالی دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیں گے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دیکھیں گے تو ہی نیور ڈڈ دیٹ ایوری ویئر، بٹ ہی ڈیڈ اونلی آفٹر فتح مکہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر مقصد کچھ اور تھا. تو پھر توحید کی بات وہ جو ہے سمجھانا چاہتے تھے لوگوں کو. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر بڑا ان کے لیے، یعنی کہا بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑی دی، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. یعنی گو، اب آپ کا تو بت ہے، آپ کا تو الہ ہے، جائیے آپ جو ہے کیا کریے، اپنے بت اپنے الہ سے پوچھ لو کہ ان کے چھوٹے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان کی قوم نے آپس میں کہا، کس نے، فعل کیا ہے، ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہیں. یعنی اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا. ایک چیز کو وہ جو ہے ایک مقام انہوں نے دیا، الہ بنا کر رکھا. اب یہ حادثہ ہو گیا تو ڈر بھی لگتا ہے. اور رہی بات ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے ایسا کیا، ان کا کیا جو ہے مقصد تھا، یہ تو ہم دیکھ لیا. اور ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کری کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پر ہی یہ کام کیا ہوگا. اور ایک اس سے کیا، تو یہ فساد آپ لوگ کبھی بھی مت کریے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام انسانوں کو جو ہے اس طرح کا کام کرنا یہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے الہ جو ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا یہ تو بہت بڑا ظلم کیا، یہ کیسے ہو گیا. قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، فتن، ایک نوجوان کو. یعنی اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بالکل نوجوان لڑکے تھے، جوانی کی عمر میں ان کو نبوت مل گئی تھی. یذکرہم، جو ذکر کر رہا تھا ان کا، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام واز the only person who was speaking against idols. تو یہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ذکر
کر رہا تھا ان کا، یقالو کہا جاتا ہے، لہو اس کو ابراہیم ابراہیم. اب ان لوگوں نے جو ہے آپس میں ڈسکس کیا یہ کیسے ہوا. سو فائنلی دے کنکلوڈڈ، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوائے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز ہی واز دا اونلی پرسن ہو واز اگینسٹ آئیڈل ورشپ. قالو انہوں نے کہا، فأتو پس لاؤ بھی اس کو علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی سب کے سامنے لے کر آؤ، لعلہم تاکہ وہ یشہدون مشاہدہ کرے، دیکھے یعنی دیکھے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اتنا خطرناک جو کام کیا ہے اس نے، جو ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے، لیٹس سی اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. پھر اس کو جب سزا دیں گے تو سارے لوگ دیکھے کہ یہ گستاخی کی سزا جو ہے اس کو کیا ملتی ہے. قالو انہوں نے کہا، انتا کیا تم نے، فعلتا تم نے کیا تھا، ہذا یہ، بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، یا ابراہیم اے ابراہیم. اب سب نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، لے کر آئے اور پوچھا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا. قال بل فعلہ اس نے کہا بلکہ کیا ہے اس کو، کبیرہم ان کے بڑے نے، یعنی یہ کام تو تمہارے بڑے بت نے کیا، ہذا اس نے، فاسألوہم پس پوچھو ان سے، ان کانو اگر ہے وہ، ینطقون بولتے. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو یہ بات اس لیے کہی کیونکہ ان کو ہوش میں لانا چاہتے تھے کہ یہ بت جس کو تم اپنا الہ بنائے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے، تو پھر تمہارے جو ہے باقی معاملے کیسے صحیح کر سکتے ہیں، یا تم کو کیسے کسی چیز سے بچا سکتے ہیں، کیسے تمہارا الہ یا خدا ہو سکتا ہے. ان کو جو ہے وہ شو کرنا چاہتے تھے، ہوش میں لانا چاہتے تھے، ریئلائز کروانا چاہتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ایک بات کی. فرجعوا الی انفسہم تو وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف. اپنے نفسوں کی طرف سے مراد جو ہے، جب یہ کویسچن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھا تو وہ ایک تو آپس میں اپنے گروپ میں اپنی قوم میں ڈسکس کرنے لگے، یہ ایک معنی ہے. اینڈ دین دے ٹرن ٹورڈز دیئر اون ضمیر، یعنی خود میں سیلف ریئلائزیشن ہوا. فقالو تو انہوں نے کہا، انکم بے شک تم ہی الظالمون ظالم ہو، یعنی اپنے آپ سے آپس میں کہنے لگے اور اپنے آپ میں بھی سیلف ریئلائزیشن ہوا. ڈیفینیٹلی یہ جو ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لاجیکلی بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ثم نکسوا پھر وہ الٹائے گئے، علی رؤوسہم اپنے سروں پر، یعنی اپنے سروں پر کا مطلب وہ پھر اپنی اصلیت پر آ گئے، یعنی فار اے مومنٹ آف ٹائم تھوڑی دیر کے لیے وہ ریئلائز کر لیے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن واپس پھر اپنی اصلی وہ جو شرک کا وہ جو تھا اس کے اوپر واپس چلے گئے. یہاں پہ رؤوسکم یعنی اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو اپنی اصلیت پر آ گئے، یعنی جو ان کی شرک کی اصلیت تھے، گمراہی کی اصلیت تھی، اس پر واپس چلے گئے، اور یہ محاورتاً بھی ہے کہ ان کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی اور وہ دوبارہ جو ہے شرک کے اوپر چلے گئے. لقد علمت ما هؤلاء البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں یہ، ینطقون بولتی، یعنی جو ہستیاں ہیں یا جو آئیڈلز ہیں وہ بولتے نہیں، تو خود ہی جب بول نہیں سکتے ہیں تو پھر اب آپ دیکھیں دے ریئلائز کہ اب یہ تو بول نہیں سکتے. قالا کہا کس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، ما لا جو نہیں، ینفعکم نفع دیتا تم کو. یعنی اب وہ جب خود ہی ایکسیپٹ کیے کہ ہاؤ کین وی آسک دیٹ آئیڈل جو بول نہیں سکتا، تو ان کے جو ایکسیپٹنس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو خود بول نہیں سکتا وہ تمہیں نفع کیا دے سکتا ہے، شیئن کچھ بھی، ولا یضرکم اور نہ نقصان دے سکتا ہے تم کو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جو ہے یہ بول سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے. اف لکم اف ہے تمہارے لیے، اف یعنی ایک کراہیت والا ورڈ ہے، یا اس سے اف سے جو ہے کراہیت ظاہر کر رہے ہیں، نفرت، بیزارگی. اٹس سو ڈسگسٹنگ ایکسپریشن ہے یہ اس کو ایکسپریس کیا جا رہا ہے. اف لکم اف ہے تمہارے لیے، ولیما اور واسطے ان کے، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوائے، یعنی میں تو ان سے بیزار ہوں. اف ہے کراہیت ہے، اٹس سو ڈسگسٹنگ ٹو ورشپ somebody else other than اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ایکسپریشن ہے ابراہیم علیہ السلام کا. افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی تم کو کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو بول نہیں سکتے، جو تمہاری ایک کوئری آنسر نہیں کر سکتے، جو تمہارا ایک کویسچن آنسر نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا، کیا نقصان دے گا. جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہے تو پھر تم اس کو الہ مانے ہوئے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اپنے عقل سے کام نہیں لیتے. قالوا حرقوه انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، وانصروا اور مدد کرو، آلہتکم اپنے الہوں کی. یعنی کتنے بے وقوف ہے کہ الہ انسان کی مدد کرنا چاہیے، انسان جو ہے الہوں کی مدد کرنا چاہیے، کہ الہوں کی مدد کرے. یہ وہ لوگ اپنی بے وقوفی ظاہر یہاں پر ہو رہی ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر بڑی عمارت بنائی گئی، 4 سائڈ سے اس کو کور کیا گیا، پھر اس میں بھٹی بنا کر آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پھینکا گیا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو سجیسٹ کرنے والے کا نام ہے حیزان تھا.
اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اتنے ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزوں کے بعد توحید کی بات رکھی، اور ان کا قصور کیا تھا کہ صرف ایک الہ کی عبادت کی طرف وہ بلا رہے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی کر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے صحیح سلامت وہ نکل گئے۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے اپنے چچا کو بلائے، اپنے گھر والوں کو بلائے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بلائے اور اپنے والد کو بلائے، لیکن وہ لوگ جو ہے نہیں آ سکے ہدایت پر۔ تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں مانتے، اسپیشلی ہمارے خاندان والے۔ تو انبیاء اکرام بھی بلائے لیکن بہت کم کو ہدایت ملی۔ تو اپنا کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر لے کر آئے۔ تو ان کی کوشش بتانا چاہ رہی ہوں میں کہ ہم لوگ تھوڑی کوشش کرتے ہیں، when it doesn't give the results as we expect، تو بہت مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ہوا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ کہ صرف ان کی دعوت قبول نہیں کرے، بلکہ ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا کہ ان کو آگ میں جلایا گیا نہیں، آگ میں پھینکا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر ان کو بچا لیا۔ تو اور انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے۔ قلنا، کہا ہم نے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، یا نارو کونی، اے آگ ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی۔ اب یہاں پہ بردن ٹھنڈی بھی کہا گیا اور سلامتی والی بھی کہا گیا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈی وہ بھی ٹارچر ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ جہنم میں ایک جو ہے لیول ہے جس کا نام زمہریرہ ہے، جہاں پہ ٹھنڈی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہاں پر سلامتی والی یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہیں جیسے برف یا انٹالریبل جیسی ہوتی ہے ویسی بھی نہ ہو، صحیح سلامت ہو۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس وقت بارش کے فرشتے وہ انتظام میں تھے، اللہ کے حکم سے آئے، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور آگ بجھانے کے لیے وہاں پر فرشتے they were waiting for اللہ کا حکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ اٹ سیلف کو ٹھنڈی کر دی۔ اور آگ جو ہے جلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہم لوگ فطرت کی بات تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلائے، اور یہ فطرت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ کے حکم سے آگ نے اس وقت اپنی فطرت چھوڑ دی اور وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جلائی نہیں۔ وہ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ مت، ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِهِ قَیْدًا، ساتھ اس کے چال چلنے کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، تو بنا دیا ہم نے ان کو، الاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، الٹا ان لوگ کو کیا ہو گیا؟ ایک تو اللہ کی نظر میں ان کا کیا معاملہ ہوا، اب آپ دیکھیے قرآن میں ان کا ذکر ہوا اور کتنے ذلیل ہو رہے، وہ دیکھیے پھر وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، ان کے سارے وہ پلانز جو ہے کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اس کو، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے ہجرت کر کے، جب یہ سارے واقعے کے بعد، تو لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور وہ بھی عراق سے فلسطین جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ہجرت کر گئے۔ اور اس وقت جب آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی، یا آگ میں ان کو پھینکا جا رہا تھا ٹھنڈی ہونے سے بھی پہلے، تب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، وہ کیا تھی؟ حسبی اللہ نعم الوکیل۔ پھر وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے اس کو، اور وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، کس طرف؟ فلسطین کی طرف، الَّتِي بارکنا، وہ جو برکت دی تھی ہم نے۔ اور بابرکت زمین کا جب ذکر آتا ہے وہ فلسطین ہے، فیہا، اس میں، للعالمین، جہاں والوں کے لیے۔ فلسطین بابرکت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہاں کا موسم بہت اچھا ہے، پھل پودے، پانی، سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے، اور بے انتہا انبیاء اکرام بھی وہاں پر آئے۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے یا بخشا ہم نے، لہو، اس کے لیے، اسحاق کو، کیونکہ سارے خاندان کو سب کچھ پیچھے جو ہے چھوڑ کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صالح اولاد عطا کیا، اسحاق علیہ السلام۔ پھر وہ یعقوب نافلہ، اور یعقوب علیہ السلام جو زائد، نافلہ نفیل سے ہے، نفیل کا مطلب جو ہے ہم پہلے بھی لے چکے، ایکسٹرا کے معنی آتے ہیں، تو نہ کہ ان کو نیک اور صالح اولاد دی، لیکن آگے پھر پوتا بھی ان کو دیا، یعنی ایکسٹرا بونس جو ہے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا، اور سب کو بنایا ہم نے، صالحین، نیک، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب کو نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے ان کو، ائمہ، رہنما۔ امام کا جو ہے پلورل ہے، امام سنگولر، ائمہ پلورل ہے،
تو ان کو امام بنایا، امام کی جگہ دی، یہدونا وہ رہنمائی کرتے تھے، بامرنا ساتھ ہمارے حکم کے، یعنی اللہ کے حکم سے جب کچھ انسان ہدایت والا کام کرتا ہے یا نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یا ایون یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو امام بنا ہے، تو اپنے سے کچھ نہیں کیے لیکن اللہ کے حکم سے کیے۔ تو اب آپ دیکھیے اللہ کے حکم سے ہوا، اوحینا اور وحی کی ہم نے الیہم ان کی طرف، فعل الخیرات نیک کاموں کے کرنے کی۔ اور یہاں پر ان لوگوں نے یہ سارا کام کس میں کیا؟ اللہ کی وحی کے انسٹرکشنز میں کیا، اور پھر اقامہ اور قائم کرنے کی، الصلاۃ نماز، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو یہاں پر نماز اور زکوٰۃ یہ نئی چیز نہیں ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ نیکیوں میں سے ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سب بھی یہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت گزار۔ وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے جو ہے عبادت گزار تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہی عبادت گزار تھے، یعنی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلاتے تھے، وہ لوگ توحید کی طرف اور اللہ کو الہ ماننے کی دعوت ہی یہ دیتے تھے۔ یہاں پہ ایک دو تین چیزیں نوٹ کرنے کی ہے۔ ایک تو اگر ہم یہاں پہ جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو اگر ہم بھی کوئی دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، تو دس از بیکاز اونلی اللہ کا حکم وہ ہوا۔ دوسرا وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات اور وحی کی ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انسٹرکشنز اور وحی کے انسٹرکشنز میں وہ لوگ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاتے تھے۔ تو جب بھی ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو وحی کے انسٹرکشنز یعنی قرآن اور سنت کو دلائل رکھ کے جو ہے بلانا چاہیے۔ جیسا کہ کچھ ایسے جھوٹ موٹ من گڑت سٹوریز جو ہے بنا کر، یا جس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے ویسی چیزیں پیش کر کر، جیسے ایک دفعہ میں کیا ہوا تھا، کسی کو ایسی بولتے ہوئے سن رہی تھی اپنے بچوں سے کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تو غلط بات ہے نا، دس از ناٹ اے پارٹ آف دین، اور ایک دین کا غلط بات ان کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح جھوٹ موٹ کے جو ہے فلاسفیز رکھ کے، جھوٹ موٹ کے ایسے فارمولاز رکھ کے نیکی کی طرف نہیں بلانا چاہیے، لیکن جو قرآن اور سنت میں ہے، جو صحیح چیز ہے، صحیح دین ہے، اس کو آگے رکھ کر ہی جو ہے بلانا چاہیے، اور اپنی عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارے لیے فائنل وہ ہے، تو اس کے روشنی میں جو ہے لوگوں کو بلانا چاہیے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ اور لوط علیہ السلام کو عطا کیا ہم نے اس کو حکمن، حکم۔ یہاں پر حکمن میں حکمت بھی آتی ہے، نبوت بھی آتی ہے، قوت فیصلہ بھی آتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، قوت فیصلہ بھی دیا، وعلم اور علم بھی دی جو نبوت کے کام آئے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو، من القریتی اس بستی سے۔ کون سی بستی ہے؟ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سدوم کی بستی ہے، التی وہ جو کانت تھی، تعمل عمل کرتی، الخبائث برے یا خبیث کام۔ اور ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بستی جو تھی وہ کون سے برے کام کرتی۔ نمبر 1 ہوموسیکشوالٹی میں انوالو تھی، اور نعوذ باللہ اب آپ دیکھیے کہ اتنا گندا کام جس کے اوپر پوری قوم کے اوپر عذاب آیا، اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، تو پھر اب ہماری قوموں کا کیا حال ہوگا سوچئے۔ اور پھر ہوموسیکشوالٹی کے علاوہ پہ بے حیائی کرتی، اور اوپنلی جو ہے گندے گندے جوکس مارتے، ننگا پن کرتے، اور مسافروں کو لوٹتے، یہ سارے کام جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کرتی۔ انہم کانوا قوم سوء یقیناً وہ تھے لوگ ہی برے، فاسقین فاسق۔ وادخلناہ اور داخل کیا ہم نے اس کو، فی رحمتنا اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ سب نیک تھے، انہی میں سے لوط علیہ السلام بھی تھے۔ ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، اذ نادا جب اس نے آواز دی یا پکارا، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے، فاستجبنا لہ تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے، فنجیناہ تو ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم کرب عظیم سے، یعنی بڑے طوفان سے۔ پورے واقعے ہم پہلے پڑھ چکے، تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دس ان ڈیٹیل۔ تو بڑے طوفان سے جس میں سارے ظالم لوگ غرق ہو گئے، تو اس میں سے، اور ایک تو یہ ہو گیا بڑے طوفان سے، دوسرا جو شرک کا ماحول تھا اس میں ان کا دم گھٹتا تھا۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے 950 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد جسٹ اے بوٹ فل آف پیپل جو ہے ایمان لے کر آئے۔ جیسے میں ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل آپ لوگ کو دی، آپ علیہ السلام کا دی، یہاں پر ہمارا بھی دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو یہاں پہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہوا دیکھیے۔ تو پھر یہ بڑے طوفان سے، شرک سے، وہ لوگوں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین ان لوگوں کی قوم سے، کذبوا جنہوں نے
جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، انہم کانو بے شک وہ تھے وہ قوم سوء لوگ ہی برے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کے سب کو، و داؤد اور داؤد علیہ السلام کو۔ اب یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے نسل سے اراؤنڈ 10 BC کا یہ ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام ہم پہلے بھی لے چکے نا، وہ فرسٹ اور سیکنڈ جز میں داؤد علیہ السلام کا، تو وہاں پر جو ہے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، ان کے اوپر زبور بھی اتارا گیا، وہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، دونوں جو ہے بادشاہ تھے۔ اذ یحکمانی جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرثی کھیت کے معاملے میں، اذ نفشت جب رات کو چر لیا تھا۔ تو اب یہ واقعہ ہے ایک، فیہ غنم القوم اس میں قوم کی بکریوں نے، وکننا اور تھے ہم لحکمہم ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے، ففہمناہا پس سمجھا دیا ہم نے اس کو، سلیمان علیہ السلام کو، کلن اور سب کو، آتینا دی ہم نے، حکم و علم اور علم، وسخرنا مع داود اور مسخر کی ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ، الجبال پہاڑ، یسبحنا جو تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، وکننا فاعلین اور تھے ہم ہی کرنے والے۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کی ایک اسپیشل کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایکچولی کہا یہ جاتا ہے کہ زبور جو ہے کلیکشن آف اللہ کے حمد اور ترانے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت سویٹ تھی، اور وہ جو ہے نا جب بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ اور پرندے سب 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 جو ہے یعنی اب کیا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ یعنی نان لیونگ تھنگز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے یعنی برڈز اور اینیملز یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام کی ان کو آواز دی گئی، یعنی وہ بہت بیوٹیفلی قرآن پڑھتے تھے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تعریف انہوں نے کی، اور ان کا کمپیریزن جو ہے داؤد علیہ السلام سے کیا۔ اب رہا اوپر کا واقعہ، آپ لوگ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آیا ہے یہ واقعہ۔ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی، دو گروپس تھے، اٹ کوڈ بی ٹو پیپل، ٹو گروپس یا ٹو قوم، جو بھی ہے، ٹو سائڈ کے لوگ تھے، دو فریق تھے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک کا کھیت تھا، ایک کی بکریاں تھی، ایک گروپ کا کھیت تھا اور ایک گروپ کی بکریاں تھی۔ تو جو بکریاں والے ہیں راتوں رات جا کر وہ کھیت برا جو ہے چر دیے۔ اب داؤد علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ لوگ فیصلے کے لیے آئے، تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جو بکریوں والے جو ہے، کیونکہ بکریوں نے نقصان کھیت کا کیا رہا، تو بکریوں والوں کو چاہیے کہ وہ کھیت والوں کو اپنی بکریاں دے دے اور ہینڈ اوور کر دے، تو اس طرح جو ہے ان کے نقصان کا بھرپایا ہوگا۔ لیکن پھر سلیمان علیہ السلام آیا، اور روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل 16 ایئرس کے تھے، تو اس طرح جو ہے اگر ٹوٹلی بکریاں دے دی جائے گی تو ان کا تو بہت ہیوج لاس ہوگا نا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزڈم یہ دی کہ وہ جو کھیت والے جو ہے ان کا نقصان ہوا ہے نا، تو بکریوں والوں کو چاہیے کہ وہ کھیت والوں کو فار اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم وہ بکریاں دے دی جائے، ان بکریوں سے وہ فائدہ اٹھائے جب تک کہ یہ بکریوں والے کھیت والوں کا کھیت واپس ٹھیک سے نہیں کر دیں، یعنی پہلے جیسا تھا کھیت ویسا نہیں کر دیں۔ پھر جب یہ ٹھیک ٹھاک کھیت کر دیں گے تب وہ بکریاں اپنی واپس لے لیں اور کھیت والوں کو ان کا کھیت واپس دے دیا جائے۔ تو اس طرح کا فیصلہ جو ہے انہوں نے کیا، تو اس میں جو ہے نہ نقصان کی بھرپائی ہوگی اور نہ بکریوں والوں کا زیادہ جو ہے نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ قوت فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اور اس طرح جو ہے نا، اور ایک جو فیصلہ کرنے والا جج ہوتا ہے نا، اس کو بہت، جج یعنی ناٹ نیسسریلی کہ وہ کوئی کورٹ کا جج ہو یا کوئی بڑی جگہ کا جج ہو، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کے بیچ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کو بہت ہی کیئرفلی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی حاکم یا جج اچھی طرح کیس اسٹڈی کر کے صحیح فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ریوارڈ دیتے ہیں، اور اگر پوری کوشش کرنے کے بعد کوئی غلط کنکلوژن تو پہنچ جائے تو اس کو سنگل ریوارڈ ملتا ہے، کیونکہ اپنی سمجھ، اپنی دانائی، اپنی وزڈم سے تو اس نے کوشش کی تھی۔ تو کوئی دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہو تو اس کو بہت 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 ہی کیئرفل ہونا چاہیے، اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین فیصلہ کرنے والا بنایا۔ اچھا، ایک چیز جو ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے نبی کیوں نہ ہو، انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا ان سے بھی ججمنٹ میں یا کنکلیوژن تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن ان سے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے کوتاہی رہ گئی تھی۔
اور انبیاء اکرام ڈفرینٹ ہے لیکن ان کے درجوں میں فرق ہے. حالانکہ داؤد علیہ السلام والد تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کا درجہ ان سے بھی زیادہ اس میں تو نہیں کہیں گے لیکن سمجھداری میں ڈیفینیٹلی وہ زیادہ تھے. پھر کبھی کبھی جو ہے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے بڑوں نے اگر کچھ کہا ہے کیا ہے تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, ہم سے تو زیادہ ایکسپیرینس ہے وہ صحیح ہوں گے, لیکن ناٹ نیسسریلی. اللہ تعالیٰ سب کو وزڈم میں, سمجھ میں, دانائی میں فرق ہوتا ہے لیولز میں. تو چھوٹے بھی جو ہے یہاں پر سلیمان علیہ السلام تو ہی واز جسٹ 16 ایئرز بٹ ہی ہیڈ مور وزڈم دین داؤد علیہ السلام. تو چھوٹے بھی جو ہے بہتر مشورہ میں جو ہے بہتر اوپینین اپنی ان کی ہو سکتی ہے, یا ان کا فیصلہ, ان کی سمجھداری زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیے داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں میرا فیصلہ صحیح ہے. تو بڑوں کو بھی اگر چھوٹوں کی طرف سے اگر بہتر چیز سامنے آتی ہے تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور یہاں پر ایک اور چیز, کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی تو ففہمناہا, پس سمجھا دیا ہم نے اس کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. تو اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا کوئی اچھی وہ کرتے ہیں تو خود کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ صلاحیتیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک آئی ہیو کورڈ آل دا پوائنٹس ان دس آیت. وعلمناہ, اور سکھایا ہم نے اس کو, کس کو, داؤد علیہ السلام کو, صنعات. صنعا جو صنعیہ سے ہے, صنعیہ از انڈسٹریل, اس سے جو ہے کنیکٹڈ ہوتی ہے. صاد نون عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں انڈسٹری میں, فیکٹری میں جس طرح وہ ہوتا ہے نا بنانے کی چیزیں, اس کے معنی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کاریگری جو ہے سکھایا داؤد علیہ السلام کو. لبوس لکم, لباس تمہارے لیے. زرہا یا آرمرز جو کہتے ہیں, چین سے آرمرز, جو سینے پہ تلوار اگر مارے تو بچایا جاتا ہے نا جنگوں میں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا میلٹ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو معجزہ دیا, تو پھر اس میلٹ یا نرم ہوتا تھا تو ان کے ہاتھ میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی تھی. تو پھر اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا زرہیں بنائی. لِتُحْصِنَكُمْ, تاکہ بچائے تم کو, مِن بَأْسِكُمْ, تمہارے خوف سے, یعنی جنگ کے ٹائم پہ. فَهَلْ أَنْتُمْ, تو کیا تم شاکرون, شکر گزار ہو. یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ شکر گزاری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ساری انوینشنس اور جو ہوئی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کہیں نہ کہیں وہ رہا. جیسے یہاں پہ زرہیں بنانا, لوہے کو نرم کرنا, کیونکہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوا تو انسان کو یہ بھی سمجھ آیا کہ میٹلز کو ہم نرم کر سکتے ہیں, میلٹ کر سکتے ہیں, مولڈ کر سکتے ہیں, اس طرح چیزیں بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں سب سے پہلے کشتی بنی, تو پھر کشتیوں سے کتنے کام انسان پھر آگے بنانے لگا اور کتنے کام ہوا. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم تمہیں دیا. سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے, الریح, ہواؤں کو, عاصفتاً, شدت سے چلنے والی, تجری, وہ چلی تھی, بامرہ, اس کے حکم سے, الی الارض, اس زمین کی طرف, التی, وہ جو بارکنا فیہا, برکت دی تھی ہم نے اس میں, یعنی فلسطین میں. وکننا, اور تھے ہم, بکل شیء عالمین, ہر چیز کو جاننے والے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ ہی یوزڈ ٹو فلائی وتھ ایئر, یعنی اب وہ کیسا کرتے تھے, مے بی کارپیٹ کے اوپر وہ فلائی کرتے تھے یا کرسی کے اوپر. اب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب راتوں رات معراج کا سفر, اسرا کا سفر ہو سکتا ہے, تو پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کارپیٹ کے اوپر یا کچھ جو ہے وہ ہوا. اور دنیا میں جتنی بھی نئی انوینشنز آئی, کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انبیاء اکرام کے اس سے جو ہے وہ ہے. آج ایرونوٹک انجینئرنگ پڑھ کر ایروپلینز بنایا جا رہا ہے, وہ بھی برڈز کو کاپی کر کے بنایا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر بس یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب انسان اپنی کچھ کوشش سے, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ سے یہ کام کر سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے انبیاء اکرام کو یہ معجزہ دینا کیا بڑی بات ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, اور شیطانوں میں سے, یہاں پہ شیاطین سے مراد جنات ہے, اور اٹ کوڈ بی سرکش جو جن تھے وہ بھی. مَن یغوصون لَہُ, جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے. یعنی اب سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور معجزے عطا کیا, وہ ان چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو جو ہے وہ فلائی کرتے تھے, دوسرا جو ہے سمندر کے اندر ان کے لیے جنات جو ہے غوطے لگاتے تھے. وہ یعملون, اور عمل کرتے تھے, عملاً, کچھ عمل, دون ذالک, اس کے سوائے. یعنی ایک تو سمندر کے اندر غوطے لگا کر جواہرات لے کر آتے تھے, اور
جو ہے ملکہ کا تخت لے کر آئے تھے، دیکھیں وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے. تو ایسے بہت سارے کام جنات جو ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور تھے ہم ہی ان کے لیے حفاظت کرنے والے. حفاظت سے یہاں پر مراد مانیٹر کرنے والے، کی کیونکہ سرکش جن تھے وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام جو کہتے تھے وہی کرتے تھے، فساد کا کام نہیں کرتے تھے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جنات جو ہے کسی کے بھی تابع نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں کے تابع جن ہے یا فلاں کو جن نے کنٹرول کیا. نو بڈی کین کنٹرول جن. میں جادو کی حقیقت میں کافی ڈیٹیل میں اس چیز کو لے لی تھی. ایکچولی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے جو ہے جنات کو میرے کنٹرول میں دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی اور ان کو جو ہے یہ دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ جو ہے جن کو ایک پلر پہ باندھنے والے تھے، تب ان کو یاد آیا کہ دس واز دا دعا آف سلیمان علیہ السلام اینڈ دس ہیز بین گیون اونلی ٹو سلیمان علیہ السلام. تو دس واز اونلی فار سلیمان علیہ السلام اینڈ ادر دین دیٹ کوئی بھی جنات کو اپنے قبضے میں، قابو میں، اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر جنات سے کوئی کام کراتا ہے تو پھر وہ غلط طریقے سے کراتا ہے، اس کے انڈر کوئی جن نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ کے لیے کلیئر رکھیے. میں جو ہے یہ فرسٹ پارے میں کافی ڈیٹیل میں لے چکی ہوں کہ کس طرح لوگ جنات سے غلط کام کرواتے ہیں یا اپنے تابع کر کے اپنے کام کرواتے ہیں. دیٹ از تھرو رانگ مینس. اب دنیا میں کوئی بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح جنات کو اپنے قابو میں، کنٹرول میں کر کے کام نہیں کروا سکتے ہیں. پلیز بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ.